خان کو معافی کے بغیر معافی؟ سینئر تجزیہ کار منصور علی خان کا چونکا دینے والا بیان۔ منصور علی خان نے کہا ہے کہ عمران خان کو معافی کے بغیر معافی مل سکتی ہے، لیکن اس کا سارا دار و مدار حالات اور واقعات کے اوپر ہے۔ اگر عالمی دباؤ آنا شروع ہوا یا مقامی سطح پر ایسی چیزیں ڈیولپ ہوئیں تو ایسا ہو سکتا ہے۔ ماضی میں بھی ایسے واقعات ہو چکے ہیں جبکہ حکومت اور پی ٹی آئی کے مذاکرات دوبارہ شروع ہو سکتے ہیں۔ ابھی ایک روڈ بلاک آیا ہوا ہے جو کبھی بھی دور ہو سکتا ہے۔ علی امین گنڈا پور کے معاملے پر بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اگر ان کو وزارت اعلیٰ سے ہٹایا گیا تو اس کا نہ صرف پی ٹی آئی بلکہ خیبر پختونخوا حکومت کو بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ پارٹی میں گروپ بندیاں بن جائیں گی، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ان کو پی ٹی آئی سے فارغ کر دیا جائے گا۔ ہاں، ان کا سیاسی کردار تھوڑا پسے پوش چلا جائے گا۔ کپتان نے نیا راستہ چن لیا، نئی صف بندی شروع۔ ٹرمپ کے بیٹے نے پاکستان کو سخت پیغام بھجوا دیا۔ عمران ریاض خان بڑی خبریں لے آئے۔ سینئر صحافی عمران ریاض نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کے حالیہ اقدامات سے اندازہ ہونا شروع ہو گیا ہے کہ انہوں نے مزاحمت کا راستہ چن لیا ہے۔ حکومت اور پی ٹی آئی نے نئی صف بندیاں شروع کر دی ہیں، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ آ چکے ہیں، اس لیے محسن نقوی کے دورہ امریکہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، کوئی بڑی کامیابی نہیں ملی، ان کو کوئی مثبت جواب نہیں دیا گیا۔ لیکن کیا امریکہ کی ڈیپ سٹیٹ کوئی کردار ادا کرے گی؟ آئندہ دنوں میں سب واضح ہو جائے گا، ان کا کہنا تھا۔ لیکن موجودہ سیاسی صورتحال میں یہی نظر آ رہا ہے کہ حکومت کے پاس عمران خان کی بات ماننے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کوئی راستہ نکل آئے۔ سب جانتے ہیں کہ خان صاحب نے حکومت کی کوئی بھی ڈیل ماننے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ عمران خان پر نئی مصیبت آن پڑی، سوچا سمجھا منصوبہ، نیا کھیل شروع ہو گیا۔ منیب فاروق کی چونکا دینے والی خبریں۔ سینئر تجزیہ کار منیب فاروق نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کے ساتھ بڑا عجیب معاملہ شروع ہو چکا ہے، وہ ہے عدت نکاح کا کیس۔ عدالت نے عمران خان اور بشرا بی بی کو اس کیس میں بری کر دیا تھا، لیکن بشرا بی بی کے سابق شوہر خاور مانیکا نے اس بریت کو چیلنج کر دیا ہے۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے خاور مانیکا کی اپیل کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں تعینات ہونے والے ایک نئے جج جسٹس اعظم خان اس اہم مقدمے کی سماعت کر رہے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جس جج نے دوران ٹرائل عدت نکاح کیس کا معاملہ ناقابل سماعت قرار دیا تھا، اس فیصلے کو جسٹس اعظم خان نے ہی بطور ایڈیشنل جج قلعدم قرار دے دیا تھا۔ اب یہی جج اعظم خان اسلام آباد ہائی کورٹ میں آ چکے ہیں اور عدت نکاح کیس کی بریت کے خلاف اپیل کا معاملہ ان کے سامنے آ چکا۔ اسٹیٹ بینک نے نئی سال کی پہلی مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا۔ اسٹیٹ بینک نے ملک میں شرح سود میں 1% کمی کر دی۔ نئی مانیٹری پالیسی کے اعلان کے بعد ملک میں شرح سود 13 سے بڑھ کم ہو کر 12% پر آ گئی۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کا کہنا تھا کہ پچھلے ماہ ملک میں مہنگائی کی شرح 4.1% پر آ گئی۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 1 ارب 2 کروڑ 10 لاکھ ڈالر سرپلس رہا۔ ملک میں مجموعی طور پر زر مبادلہ ذخائر 16.19 ارب ڈالر ہیں۔ چند ماہ میں بجلی کے نرخوں میں بڑی کمی آئے گی۔ بجلی کے نرخ کم نہیں ہوں گے تو انڈسٹری زراعت ترقی نہیں کر سکتی۔ اسلام آباد میں بین الاقوامی معیار کے ہوٹل کی افتتاحی تقریب خطاب کرتے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، میرا بس چلے تو پاکستان میں ٹیکس ریٹ 15% کم کر دوں۔ یہ IMF کا آخری پروگرام ہوگا۔ پاکستان کو اپنے پیروں پر جلد کھڑا کریں گے۔ حکومت کی محنت رنگ لا رہی ہے۔ کسی کو بھی غیر جمہوری رویوں سے ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں ڈالنے دیں گے۔ مذاکرات سے انکار پر قومی یکجہتی کو نقصان پہنچتا ہے۔ وزیر اعظم کی حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان عرفان صدیقی سے ملاقات۔ وزیر اعظم کو مذاکرات کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے مزید کہا، سیاسی جماعتوں کے آپس میں رابطے اور مذاکرات جمہوریت کی روح ہے۔ پاکستان کو ہنگاموں، محاذ آرائی اور تصادم کی نہیں، مفاہمت اور ہم آہنگی کی ضرورت ہے۔ سینٹ کمیٹی برائے داخلہ نے پیکا ایکٹ میں ترمیم کی منظوری دے دی۔ سینٹ اقامہ کمیٹی برائے داخلہ کا سینیٹر فیصل سلیم کی صدارت میں اجلاس ہوا۔ بل پر تجاویز کے لیے وقت ہی نہیں دیا گیا۔ فیک نیوز کی تشریح بہت مبہم ہے۔ اس بل میں بہت سی خامیاں ہیں۔
صحافتی تنظیموں کے اعتراضات، چیئرمین کمیٹی نے صحافتی تنظیموں سے اپنی تحریری سفارشات پیش نہ کرنے پر سوالات اٹھا دیے۔ سینیٹرز کامران مرتضیٰ نے بھی پیکا بل کی مخالفت کر دی۔ پیکا ایکٹ ترمیم کے خلاف پی ایف یو جے کا احتجاج کا اعلان۔ صدر پی ایف یو جے افضل بٹ نے پریس کانفرنس میں کہا، منگل سے آزادی صحافت کی تحریک شروع کر رہے ہیں۔ پیکا ایکٹ کے خلاف ملک بھر میں احتجاج کریں گے۔ تمام چھوٹے بڑے شہروں میں سیمینار اور ریلیاں ہوں گی۔ سیاسی جماعتوں کو بھی شامل کریں گے۔ مشاورت تو دور کی بات، بل کی کاپی بھی نہیں ملی۔ حکومت کو لگتا ہے دھونس اور دھاندلی کے ذریعے میڈیا کو بلڈوز کر لے گی۔ پیکا ایکٹ میں ترامیم آئین کی خلاف ورزی ہے۔ یہ بل ڈریکونین قانون ہے۔ سینیٹر علی ظفر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، متنازع پیکا ایکٹ میں فیک نیوز کی بھی ایک نئی تشریح کی گئی۔ نئی تشریح سے اظہار رائے کو اس طرح کچلا جائے گا کہ جمہوریت ختم ہو جائے گی۔ غلط یا جعلی خبر کی کوئی وضاحت نہیں کی گئی۔ معاملہ گھمبیر ہو گیا۔ مانتے ہیں جعلی خبروں کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا، ہم بنیادی حقوق، صحافی برادری اور آزادی صحافت کے ساتھ ہیں۔ وزیراعظم کی زیر صدارت انسانی اسمگلنگ کے سدباب کے لیے ٹاسک فورس کا پہلا اجلاس۔ وزیراعظم کی قانونی فریم ورک کو مزید مضبوط بنانے کی ہدایت۔ وزیراعظم نے کہا، قانونی فریم ورک کو مزید مضبوط بنانے کے لیے وزارت داخلہ وزارت قانون و انصاف سے تعاون کرے۔ فیڈرل پروزیکیوشن ایکٹ 2023 پر عمل درآمد تیز کیا جائے۔ وزیراعظم کی انسانی اسمگلنگ کے قصوروار اشتہاری مجرمان کے ریڈ وارنٹ جاری کرنے کی ہدایت۔ ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل نظر عباس کی انٹرا کورٹ اپیل واپس لینے کی بنیاد پر کیس نپٹا دیا گیا۔ بینچ کی اکثریت انٹرا کورٹ اپیل نپٹانے کی وجوہات دے گی۔ عدالت کے ریمارکس۔ جسٹس جمال مندوخیل نے استفسار کیا، کیا آپ اپیل واپس نہیں دعویٰ واپس لے سکتے ہیں؟ دو رکنی بینچ نے تو چیف جسٹس کو بھی توہین عدالت کا مرتکب قرار دے دیا ہے۔ کیا توہین عدالت کا ملزم اب فل کورٹ بنائے گا؟ فیصلے کے مطابق کمیٹی ارکان بھی توہین عدالت کے مرتکب ہیں۔ ایڈیشنل رجسٹرار توہین عدالت کیس اہم پیش رفت۔ عدالت نے توہین عدالت کیس ڈسچارج کر دیا۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عقیل عباسی پر مشتمل دو رکنی بینچ نے محفوظ فیصلہ سنایا۔ عدالت نے ریمارکس دیا، ایڈیشنل رجسٹرار نے جان بوجھ کر عدالتی حکم کی خلاف ورزی نہیں کی۔ توہین عدالت کا نوٹس واپس لیا جاتا ہے۔ دونوں ججز کمیٹیز کے اختیار پر فل کورٹ تشکیل دینے کے لیے فائل چیف جسٹس پاکستان کو بھجوا دی۔ جی ایچ کیو حملہ کیس بانی پی ٹی آئی کی بریت کی درخواست مسترد۔ درخواست بریت کی سماعت اے ٹی سی جج امجد علی شاہ نے کی۔ پروزیکیوٹر نے موقف اختیار کیا۔ مقدمے کا ٹرائل جاری ہے۔ 12 گواہان کی شہادت ریکارڈ ہو چکی۔ درخواست بریت کی سماعت مناسب نہیں۔ پروزیکیوشن کو شہادت ریکارڈ کرانے کا موقع دیا جائے۔ شیخ رشید کی درخواست بھی اے ٹی سی نے مسترد کی۔ ہائی کورٹ نے بھی ٹرائل کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا۔ £190 ملین کیس فیصلے کے خلاف اپیلیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر۔ بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کے خلاف وکیل خالد یوسف اپیلیں دائر کی۔ عدالت سے 17 جنوری کا فیصلہ کالعدم قرار دینے اور دونوں ملزمان کو بری کرنے کی استدعا کی گئی۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ نیب نے اختیارات کا غلط استعمال کیا۔ این سی اے حکام کو تفتیش میں شامل نہیں کیا گیا۔ استغاثہ شواہد پیش کرنے میں ناکام رہی، اسی لیے سزا کالعدم قرار دی جائے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے کہا، پی ٹی آئی دھڑے بندی کا شکار ہے۔ چاہتے ہیں پی ٹی آئی مذاکرات کی میز پر آئے۔ پی ٹی آئی جو پروپیگنڈا کر رہی ہے وہ بند کرے۔ دنیا کی تاریخ کا بڑا ہاؤسنگ پروجیکٹ سندھ میں بن رہا ہے۔ سندھ واحد صوبہ ہے جو 21 لاکھ لوگوں کو گھر بنا کر دے رہا ہے۔ دنیا میں ایسا کوئی علاقہ نہیں جہاں 21 لاکھ لوگوں کے لیے گھر بن رہے ہوں۔ کوئی بھی بیوروکریٹ جس نے ماسٹر کیا ہو وہ بھی وائس چانسلر بن سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی چینی بی جی آئی گروپ کے چیئرمین وانگ جی این سے ملاقات۔ کینسر کے علاج اور جدید جینیاتی تحقیق کے لیے ایم او یو پر پیش رفت سے متعلق تبادلہ خیال۔
नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल में जीन सीक्वेंसिंग यूनिट कायम करने पर भी इत्तेफाक। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज का कहना था BGI और पंजाब हुकूमत का इश्तराक शोबा सेहत में गेम चेंजर साबित होगा। पंजाब में कैंसर की तशखीस और इलाज के लिए जदीद जीनियाती टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब की बानी PTI पर तनकीद। कहती हैं बानी PTI ने अली अमीन को इस्तेमाल करके फेंक दिया, इन्हें वफाक की अकाइयों को कमज़ोर करने का इनाम मिला। एक वज़ीर आला को दूसरे सूबे पर चढ़ाई करने का हुक्म देकर फारिग किया गया। उन्होंने कहा बानी की फितरत में किसी से वफादारी है ही नहीं, वो अपने दोस्तों, कारकुनान और साथियों को ज़ाती फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करके टिश्यू पेपर की तरह बेयार और मददगार छोड़ देते हैं। मुल्तान के इलाका हामिदपुर के करीब गैस बाउजर में खौफनाक धमाका, 6 अफराद जमह 39 से ज़ायद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक गैस की गैर कानूनी रिफिलिंग के दौरान बाउजर धमाके से फट गया। धमाके में करीबी इलाके में मौजूद दर्जनों मवेशी भी हलाक, मुतादिद झुलस कर जख्मी हो गए। धमाके की जद में आकर दर्जनों मकानात भी तबाह। जाए वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात का अमल शुरू कर दिया गया। और रहमतों और बरकतों वाली रात शब मेराज आज मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। मुल्क भर में मसाजिद को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। मसाजिद में खसूसी महाफिल और इबादत का अहतमाम। महफिल मिराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नात ख्वां हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक में हदिया अकीदत और नात पेश। 27 रजबुल मुरज्जब की शब नबी आखिरी ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज का शर्फ अता किया गया।